السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام، اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ لوگ بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے تعاون کریں اور مستقل ثواب جاریہ میں حصہ دار بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورة آل عمران آیہ نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلائیے جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ یہ عہد ہم سے بھی لیا گیا ہے نا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا۔ اب پتہ ہو تو نہ بتائیں، ہمارے پتہ ہونے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس چلو اس کو نہیں بتانا تھا کہ یہ اپنا لاس کمائی لے۔ ہاں، یہ کیسا اخلاص ہے اور کیسی دینداری ہے اور کیسی آپ کی فرینڈشپ ہے یا کیسی بھائی چارہ ہے۔ چاہے دنیا کے معاملات میں آپ کو کوئی چیز کا پتہ ہے، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ذرا ٹھوکر کھا کے گرے گا تو پھر ہی میں بتاؤں گا وہ ہو مجھے تو پتا تھا میں، یا یہ بھی نہیں بتانا بلکہ تماشا ہی دیکھنا۔ تو جو پتہ ہونے کے بعد اللہ کے بندوں کو نہیں بتاتے ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت کے بدلے کیا کرنے لگے، اسے بیچ ڈالا۔ جہاں مفاد تھا یا اپنے سے اوپر جن کا روب تھا ہم پہ ان تک کی بات تھی تو ان کو تو خوشی خوشی سارے نسخے دیے، اور جو اپنے سے نیچے جن کو کمتر سمجھتے تھے ان کے لاس پہ خوش رہے، ان پہ تماشا بن کے بیٹھے رہے، تماشبین بن کے بیٹھے رہے کہ چلو یہ ڈوبتے ہیں تو ڈوبنے دو۔ کتنا برا کاروبار ہے یہ کر رہے ہیں۔ جو تم لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں بھی حاصل ہو۔ یہ ایک منافقانہ ایک اور عمل ہے۔ محنت نہیں کر رہے لیکن محنت کا صلہ مانگنے کے لیے صف میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جو انعام ان کو ملنے والا نا محنت کرنے والوں کو ہمیں کیوں نہیں دیا کہ ہمیں بھی دیں۔ منافقت کی یہ بھی علامت ہے کہ نہ کر کے کریڈٹ لینا۔ ایک تو کرنے کے بعد کرنے والے سب کریڈٹ نہیں مانگتے، جو سچے کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کریڈٹ نہیں مانگتے، اور نہ کرنے والے بعض اوقات کہتے ہیں نا کریڈٹ میں ہمارا نام سب سے پہلے لیا جائے کہ ہم بھی اس محفل کا حصہ تھے۔ تو یہ منافقین کا ایک اور دوسرا رول ہے۔ فی الواقع انہوں نے نہیں کیے، حقیقت میں ان کے لیے پھر دردناک سزا ہے۔ زمین و آسمان کا مالک تو صرف اللہ ہے، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے نا آخری رکوع، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جانے سے پہلے، اپنے بستر کو چھوڑنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی ہلاکت اس انسان پر جو اس نے اس آیات کو پایا اور اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ اور غور و فکر کیسے آتا ہے ویسے؟ کیسے آئے گا؟ بہت بولنے والوں کو غور و فکر نہیں ملتا۔ ابو دردہ سے کسی نے پوچھا، ابو دردہ کی بیوی سے، ام دردہ سے پوچھا کہ دردہ جو تھے ان کی کیا تھی، اکثر کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے، یعنی غور و فکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور غور و فکر کرنے کے لیے کیا ہے؟ خاموش رہنا پڑے گا نا، تبھی غور و فکر ہوئے گی نا۔
اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرنا، اس کے سسٹم پہ غور و فکر کرنا، اپنے حالات پہ غور و فکر کرنا. غور و فکر کرنے والوں کو پھر اللہ کی مرضی سمجھ آنے لگتی ہے، اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں، کائنات میں بکھری نشانیاں اسے سمجھ آنے لگتی ہیں. اور غور و فکر کرنے والوں کو بات کو غور سے سننے کی توفیق مل جاتی ہے. اور انہوں نے پھر جنہوں نے پوچھا تھا ام دردہ سے، ان کا اچھا اگر وہ ایسا کام کرتے تھے تو کیا یہ اس طرح غور و فکر کرنا اور خاموش رہنا کیا ایک نیکی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بہت بڑی درجے کی نیکی ہے. یہ ایک یقین والی نیکی ہے، یہ ایک یقین ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے. یعنی غور و فکر کرنے سے یقین کو پختگی ملتی ہے، اور جس علم میں عمل کے ساتھ یقین آ جائے اس میں عمل میں اضافہ ہی ہوتا ہے. پھر ابن عون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے. جس طرح پانی کاشتکاری کے لیے مفید ہوتا ہے نا، اسی طرح جو ہے نا غم بھی دلوں کو چمکاتا ہے، اور غور و فکر کرنے سے دل روشن ہوتے ہیں. غم ہو ہے نا، ٹھوکر لگی، پریشانی آئی، تو اس میں بھی غور و فکر کریں گے تو سمجھ آئے گا کیوں لگی ہے نا. ورنہ شیطان کی طرح کیا سوچتا ہے انسان، نہ آپ آزمائش میں ڈالتے نہ میں یہ غلطی کرتا نہ ہوتا. اور آدم علیہ السلام نے غور و فکر ہی کیا تھا، فوراً ان کو اپنی ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی. غم کی وجہ سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں بھی جاگ اٹھتی ہیں. غم کو بس مسلط نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں ہوش ہی گم ہو جائے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو موقع دینا چاہیے اٹھانے کا، کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین اور آسمان کے پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں، کتنا اسموتھلی باری باری آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کوئی لین چینج کرنی ہو تو کیا ہوتا ہے، بعض اوقات پچھلی سواریوں کو صحیح سمجھ آتی ہے کہ ہم نے لین چینج کی ہے. اناڑی جو ڈرائیور ہوتا ہے نا ویسے ہی کرتا ہے، ایک دم جھٹکے سے ایک جگہ سے نکلا دوسری جگہ. تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں سسٹم، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، کیسے اسموتھلی ہو رہا ہے، کیسا اسموتھلی ہو رہا ہے. اور ہوش مندوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور یاد کرنے کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ اچھا میرا تو وضو نہیں ہے، میرے تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میں تو بستر میں لیٹی ہوئی ہوں، میں تو نائٹ سوٹ میں ہوں، کیسے یاد کروں. نہیں، یاد کرنا تو ایک ڈائریکٹ تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ. باتیں کرنا، یاد کرنا جیسے باتیں کرنا، اللہ کی کبریائی کی سے باتیں کرنا، اللہ کی تعریف کی باتیں کرنا، اپنے غم اور پریشانیاں بھی اللہ سے ڈسکس کرنا، اس میں تدبیریں مانگنا، اس میں اٹھنے کی توفیق مانگنا، اپنے نیک کاموں میں اس کی مدد چاہنا، یہ ساری دعائیں ہیں. تو نیک جو بندے، عقل والے بندے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور یہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا، ہمارے لیے وہ سب سے بہترین رول ماڈل ہے. اس لیے سونے کی دعائیں، اٹھنے کی دعائیں، کروٹ لینے کی دعائیں، باتھ روم جانے کی دعائیں، یہ ساری زندگی، گھر سے نکلنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، کھانا پکانے سے پہلے بسم اللہ کی دعائیں، کھانے سے پہلے، مطلب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اذکار ملتے ہیں. وہ آسمان و زمین کی ساخت پر بھی غور و فکر کرتے ہیں، صرف ذکر کرتے نہیں رہتے کہ محفلیں جما لی ہیں، چلو چلے کاٹ لیے ہیں، یا کہ اتنے 1.25 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیا، لوگوں کو جمع کر لیا، ہم سمجھتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور باقی بس تو جانے مائے جانے، تو کون میں کون. نہیں، وہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں آسمان و زمین کی ساخت پہ. بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار ما خلقت هذا باطلا، تو نے سب کچھ کوئی بے مقصد نہیں پیدا کیا. سبحانک وقنا عذاب النار، تو پاک ہے، بس ہمیں بس عذاب النار سے بچا دے. اس کی قدرت میں انسان کو کرشمے نظر آتے ہیں. غور و فکر کرنے کا طریقہ جو ہے نگاہ عبرت انسان کو مل جاتی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ظاہری چیزوں میں پھر الجھے، وہ اس کی تحت میں اترنے کا اس کو سلیقہ آ جاتا ہے. تو پاک ہے، اس میں کوئی خرابی، اس سے کوئی عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں اس میں دیکھیں کہ ربنا 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 کا تکرار مل رہا ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈال دیا در حقیقت وہ بڑی ذلت اور رسوائی میں چلا گیا. پھر ایسے ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو ماننا. یہ کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے رب کے نبی کو مانتے ہیں رب کے ساتھ.
ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، الحمدللہ ہم وہ ہیں، اللہ ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، بس ہے ہمارے رب جو قصور ہم سے ہو گئے ان سے ہمیں درگزر فرما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بہت گناہ کر چکے ہیں، جہالت میں، لا علمی میں، پتہ ہی نہیں تھا اللہ تیری مرضی کیا ہے، تیرے نبی کی زندگی کیسی ہے، ہم یہ گناہ کر چکے ہیں، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری برائیاں ہم سے اب دور کر دے۔ اور ہمارا خاتمہ اب کہاں کرنا؟ نیک لوگوں کے ساتھ، جو نیک لوگوں کے ساتھ دیکھیں جیسے لوگ ہوں گے نا ویسے حشر ہونے والا ہے۔ اگر ہماری دلچسپی نیکیاں اکٹھی کرنے میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مقربین میں ہمیں بھی شامل فرما دے، صالحین میں ہمارا بھی شمار رکھے۔ اس لیے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا بہت خوبصورت ہے نا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مسلمان ہو کے فرمانبرداری کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو تو نے وعدے ہم اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، کیونکہ تو وعدے کا پکا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرنے والا۔ جواب میں رب نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے جواب بھی دیا، تسلی بھی کروائی۔ اب ہمیں دیکھنا ہمارا کیریکٹر کدھر ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے دیکھا نا قرآن میں موسٹلی مردوں کے اوپر جہاد، مردوں کے اوپر قتال، مردوں کے اوپر سارا کچھ، تو ہم نے کہا عورتیں کدھر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ذکر ہو یا انسا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سورۃ لیل میں بھی آتا نا، کوششیں کرنے والے چاہے ذکر ہو یا انسا ہو، دونوں کو ان کی کوششوں کے برابر ملے گا صلہ۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور معاف۔ اللہ اکبر، اللہم اجعل فیہم۔ اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کی نافرمان لوگوں کی چلت پھرت آپ کو کبھی دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنا آپ چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں رب کو نہیں نا اتنا ماننے والے، اور ان کے پاس سکسیس آ رہی ہوتی ہے بظاہر دنیا کی، بچوں کی، کامیابیوں کی، مال و دولت کی، اور اس طرح تو ایویں شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ آ جاتا ہے کہ ہم تو رب تیرے ماننے والے تھے، ہم پریشانیوں کے اوپر پریشانیاں جھیل رہے ہیں، ہے نا۔ تو ایسی بات میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد رکھیں کہ مت ان کو دیکھ کے آپ ریچھیں، کیونکہ ان کو تو دنیا کی چلت پھرت تمہیں کبھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی تقوی والی زندگی، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نزل من عند اللہ، خوبصورت مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی یہ والی۔ مہمان ہم ہوں، میزبان رب ہو، کیا کہنے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، ان کے لیے جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور جو اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت سے بیچ نہیں ڈالتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ کو حساب چکانے میں کبھی بھی دیر نہیں لگتی۔ یہ ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی پہ ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان کا بھی اجر کمایا تھا اپنے وقت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے بھی اجر کما رہے ہیں۔ اب میرے اور آپ پہ بھی ہے، ہم کل تک جاہل تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم بائی برتھ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تھے، یہاں تک مانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آج اس کی ڈیفینیشن 1 بائی 1 کر کے کھل رہی ہے، دوبارہ ہم نے اس کو پھر اڈاپٹ کر لیا۔ فطری طور پہ مسلمان تھے، اب شعوری طور پہ مسلمان ہو گئے، تو ڈبل اجر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ میرے اور آپ کے کرنے کے لیے سب سے بہترین جو اجتماعیت کو قائم کرنے والی کی وہ دی جا رہی، سکسیس کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اصبروا وصابروا، خود بھی صبر کرو اور صبر کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے لو، ان کو بھی تاکید کرو۔ دیکھیں صبر اکیلے میں قائم ہو ہی نہیں سکتا نا، ساتھ ہوں گے تو کبھی آپ دیکھیں آپ کو اپنی کہیں بھی بعض اوقات جو بھول جاتی ہے جب آپ کے اوپر پریشر آتا ہے، آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے نا، پھر یہ ساتھی ساتھ آپ کو یاد دہانی دلاتے ہیں، حالانکہ آپ کو پیچھے پتہ تھی لیکن اس مومنٹ نے آپ کو بھلا دیا۔
तो वो कितनी बड़ी एक तकवीत का जरिया बन जाती है। वर्रा भी तू, और क्या करो, अकेले अकेले अपने पास, मैं नहीं मिलता लोगों से, मुझे डर लगता है अल्लाह से, ताकि मैं ना मिलूंगा ना गुनाह होंगे। नहीं, कहा राबी तू, रब्त रखो आपस में, ताल्लुक रखो, ताल्लुक रखने से भाईचारगी बनती है। वत्तकुल्लाह, सबसे बड़ी बात अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह ताला ताकि तुम फलाह पा जाओ। तिलावत सुनिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के साथ कि हमें इल्म हासिल करने, अमल करने और उसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमा। और या रब हमें कौली और कौनी आयात पर गौर व फ़िक्र करने वाला बना दे। हमें अपने प्यारे नबी की सच्ची मोहब्बत अतात व फरमा बरदारी अता फरमा। या अल्लाह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत वहदत बना दे। हमें सब्र करने वाले और सब्र करने वालों का साथ देने वाला बना दे। या अल्लाह हमें अपना तक़वा अता फरमा।
آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.